آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی زندگی اور صحت کے لیے بی جے پی نے پوجا پاٹ شروع کر دی ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر سے لے کر بی جے پی ریاستوں کے چیف منسٹرز نے اس پوجا پاٹ میں حصہ لیا، جس سے ایسا تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ہندوستان کی سب سے طاقتور وزیر اعظم کو واقعی کوئی خطرہ لاحق ہے۔ وزیر اعظم مودی کی پنجاب کے فیروز پور ریلی کی منسوخی، اس کے بعد ان کا یہ بیان کہ وہ زندہ بچ کر واپس آ گئے، جس پر چیف منسٹر پنجاب کا رد عمل ایک نئی سیاسی تحریک کے آغاز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو انقلاب، اور ناکام ہو جائے تو بغاوت کہی جائے گی۔ فیروز پور میں جو بھی ہوا، اس کے لیے خود بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ چیف منسٹر پنجاب چینی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی ریلی کے لیے 70,000 کرسیوں کا انتظام کیا گیا تھا، مگر 700 لوگ بھی نہیں آئے، تو اس میں کس کا کیا قصور ہے؟ بی جے پی نے سیکیورٹی میں تساہل کی بات کہی، کیونکہ فیروز پور کے حسینی والا فلائی اوور پر کسانوں نے ان کا راستہ روکا تھا۔ 15 سے 20 منٹ تک انتظار دیکھ کر مودی ایئرپورٹ واپس لوٹ گئے۔ اسی دوران بی جے پی کے ایک ایم ایل اے نے سکھوں کو دھمکی دی کہ اگر نریندر مودی کو کچھ ہوا تو وہ سکھ قوم کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اندرا گاندھی کا بھی حوالہ دیا۔ اس بیان پر سکھوں میں زبردست ناراضگی پائی جاتی ہے۔ پہلے ہی بی جے پی کسان احتجاج کے بعد اور کئی معاملات میں اپنی پالیسیوں اور ہندوتوا نظریات کی وجہ سے سکھوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ریلی کے دوران وزیر اعظم مودی پر حملے کی سازش کا بھی انکشاف ہوا ہے، تاہم ایک چینل کے مطابق یہ سازش رچانے والا بھی بی جے پی کا ہی کارکن تھا۔ حالیہ واقعات کے پیش منظر میں یہ پیش قیاسی کی جا رہی تھی کہ پنجاب میں اسی بہانے صدر راج نافذ کیا جائے گا۔ اس کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مودی اور یوگی کی مقبولیت بہت تیزی سے گھٹتی جا رہی ہے۔ خود بی جے پی کے قائدین نے کھل کر یا چھپ کر خلاف بیانات دینے شروع کر دیے ہیں۔ حالیہ عرصے میں ستیہ پال ملک کا بیان اور امت شاہ کے تاثرات منظر عام پر آئے تھے، جس کی بعد میں تردید کر دی گئی، مگر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے پنجاب کانگریس کے صدر نوجوت سنگھ سدھو نے کہا کہ جو ہوا وہ پنجاب کے کسانوں کا بدلہ ہے۔ اسی دوران وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں لاپرواہی کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی کل ہند سطح پر بڑھتی ہوئی مقبولیت سے کئی سیاسی جماعتیں خوفزدہ ہیں۔ اب تک انہیں بی جے پی کا ایجنٹ کہا جا رہا تھا، تاہم گزشتہ دنوں انہوں نے ایک ریلی میں سب سے پہلے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے بی جے پی کا ایجنٹ یا دلال کہنے والے مسلمانوں، اس روز قیامت سے ڈرو جب میں اللہ کے دربار میں اس سے انصاف مانگوں گا۔ ان کے اس جملے نے ان کے مخالفین پر بجلیاں گرا دی ہیں۔ مجلس کے موجودہ صدر جس آزمائشی دور سے آج گزر رہے ہیں، 25 برس پہلے ان کے والد محترم جناب سلطان صلاح الدین اویسی بھی گزر چکے ہیں۔ کوئی 25 برس پہلے مکہ مسجد میں جمعۃ الوداع کے یوم القرآن سے خطاب کے دوران سالار ملت جناب سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم نے اپنے خلاف عائد کیے جانے والے الزامات کی تردید کرتے ہوئے قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر پہلے تو الزام عائد کرنے والوں کو چیلنج کیا کہ وہ آئیں اور قرآن اٹھا کر قسم کھائیں کہ میں صلاح الدین اویسی نے کسی سے بھی کسی معاملے میں سودے بازی کی ہے۔ پھر سالار ملت نے قرآن پاک کو اپنے سر پر رکھ کر قسم کھاتے ہوئے کہا، میں نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، اپنی جماعت کے لیے یا بابری مسجد کے کسی قسم کی سودے بازی نہیں کی۔ اگر میں نے سودے بازی کی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو نیست و نابود کر دے، ورنہ جھوٹے الزامات عائد کرنے والوں کو نیست و نابود کر دے۔ جناب صلاح الدین اویسی کے ان الفاظ نے حیدرآباد کی سیاست کی کایا پلٹ دی۔ وہ جماعتیں جو منظم طریقے سے ان کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، ان کی شدت میں کمی آ گئی۔ عام مسلمان کے دل اور دماغ مکمل طور پر بدل گئے۔ مخالفین اگر تائید میں نہیں بھی آئے تو انہوں نے خود کو غیر جانبدار کر لیا تھا۔ آج اسد الدین اویسی کے الفاظ لگتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اسی دوران امریکہ میں مقیم بزرگ حیدرآبادی شخصیت شاہد صدیقی، جو ٹیکس گرو کے نام سے مشہور ہے اور ایک طویل عرصے سے قرآنی تعلیمات اور احادیث کی نئی نسل میں تبلیغ کرتے ہیں، بیرسٹر اسد الدین اویسی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ امریکہ اور یورپ میں مجلس کے چیپٹرز قائم کریں اور اسے مزید مستحکم کریں۔ راجیہ سبھا میں قائد اپوزیشن ڈاکٹر ملک ارجن کھرگے نے گلبرگہ کے صحافیوں کی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں اعزازات سے نوازا۔ کرناٹک ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور بنگلور ڈسٹرکٹ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن گلبرگہ کے اشتراک سے 36ویں کانفرنس کے موقع پر ایڈیٹر ایقان ایکسپریس حامد اکمل کی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے خصوصی اعزازات سے نوازا۔
ایک مور اپنے ایک دیرینہ ساتھی کو اس کی موت کے بعد بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دل کو چھو لینے والا یہ ویڈیو انڈین فارسٹ آفیسر پروین کاوسان نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا ہے۔ سحر نیوز کے مطابق یہ واقعہ راجستھان میں شری رام سوروپ بشنوئی کے مکان پر پیش آیا ہے۔ اس مور کا جوڑا گزشتہ 4 سال سے ایک ساتھ رہتا تھا۔ ان میں سے ایک کی موت کے بعد دوسرے مور نے اس کی آخری رسومات میں شرکت کی اور اس وقت یہ ویڈیو لیا گیا ہے۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔